عیسائیوں میں جو دو فرقے ہیں، ایک ہے کیتھولک، ایک ہے پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، یہ ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں وہ بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اختلافات کو دور کیا، جبکہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وسیع تر مفاد کے لیے مسلمانوں کی دشمنی نے ان کو اختلافات دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کم سے کم ان کو کم کرنے کے لیے، ان کا دائرہ محدود کرنے کے لیے تیار کیا۔ مسلمانوں کی دشمنی نے ان کو تیار کیا کہ آپ اپنے اختلافات کم کریں، اور ہم ہیں جو میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں وہ شعر پڑھا تھا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہماری بنیادیں ہیں، ہم ایک ہو سکتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، سنت کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم کچھ اختلافات تو ایسے ہیں جن میں واللہ کوئی اختلاف نہیں، صرف لفظی ہیر پھیر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو یہاں پر بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں ان میں کچھ اختلاف نہیں، وہ لفظی ہیر پھیر ہے، اور جن سے کھانا جھنگیا ہوئے ہیں، جن سے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہمارا بر صغیر ہے، یہاں پر دو طبقے اکثریت میں ہیں مسلمانوں کے، وہ دونوں حنفی ہیں، ٹھیک، ایک جو بریلویوں کی طرف منسوب ہے، بریلوی مکتبہ فکر، دیوبندی مکتبہ فکر۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جو دونوں مکاتب فکر ہیں، دونوں فرقے ہیں، دونوں جماعتیں ہیں، ان میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ دونوں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، یہ دونوں عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتابیں سیم پڑھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ وہ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں یہ بھی انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کا جو نصاب ہے ان کا نصاب بھی وہی ہے، عقیدے میں وہ جن کو فالو کرتے ہیں یہ بھی انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اب کیا یہ جمع نہیں ہو سکتے؟ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف چند ایسی چیزوں میں ہے جن میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظی ہیر پھیر ہے۔ کیا یہ ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، ٹھیک، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو کیا منظور ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اس کے بعد فرمایا، اس میں بھی آپ نے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا، میں شاید اسی آیت پر اکتفا کروں گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت کری، جنہوں نے یکسو ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، ان کو صرف مرکز عقیدت نہیں بنایا، مرکز اطاعت بھی بنایا، ان کو صرف رسول نہیں مانا، ان کی بات بھی مانی، اپنی خواہشات بالکل ختم کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی پوری بھاگ ڈور دے دی۔ ایک مسلمان تو وہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کری انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل خالی ہاتھ آ گئی وہ مدینے کی طرف، اپنی دولت، اپنی مکانات، اپنی رشتہ داریاں، اپنا وطن اور وہ جذبات، وہ تعلقات، کچھ بھی نہیں دیکھا، قربان ہو جائے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان ہو جائے سب اللہ کی محبت پر، اللہ کے دین پر۔ اب جب انہوں نے ہجرت کری، مدینے میں آ گئے، اور مدینے میں انہوں نے ایک معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ اب ان کے مقابلے میں وہی لوگ آتے ہیں جو ان کے والدین تھے، جو ان کے بیٹے تھے، جن کے ساتھ ان کی نزدیک رشتہ داریاں تھیں، خونی رشتے جو ان کے تھے، اب وہ تلوار لے کر آتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ مسلمان سب کچھ بھول جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں، اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر ان سے برسر جنگ ہوتے ہیں، ان سے قتال کرتے ہیں۔ اب جن سے قتال کیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ ابو بکر اپنے بیٹے سے قتال کر رہا ہے، حضرت عمر اپنے ماموں سے قتال کر رہا ہے، حضرت حذیفہ اپنے باپ سے قتال کر رہا ہے، یہاں بھی تلوار نکلتی ہے، وہاں سے بھی تلوار نکلتی ہے۔ اب انہوں نے یکسو ہو کر اللہ کے رسول کی اطاعت کی، رشتہ داریاں ختم، ہماری وفاداریاں بالکل ختم، وطن چھوڑ دیا،
اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور ان منافقین سے کہا جا رہا ہے ایک تم ہو کہ تم میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، آپ آ جاتے ہو اور جسٹیفیکیشن دیتے ہو، آپ آتے ہو اور ان کی تائید کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی آ جائیں، ان کو بھی رسول مانیں، اور دوسری طرف سے آپ کی جو قبائل کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں آپ ان سے بھی تعلقات باقی رکھنا چاہتے ہو۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، آپ اپنی وفاداری وہاں بھی رکھنا چاہتے ہو یہاں بھی رکھنا چاہتے ہو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنی شہروں سے نکل جاؤ ہجرت کرو، کیا وہ یہ قبول کرتے؟ یعنی یہ تو چھوٹی سی بات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معمولی احکام بھی ان پر شاق گزرتے ہیں، گراں گزرتے ہیں۔ اب ان سے کہا جاتا مہاجرین کی طرح اپنے وطن کو چھوڑو، مہاجرین کی طرح اپنے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ قتال کرو، یہ لوگ کرتے؟ جنہوں نے یہ نہیں کیا وہ بڑے کام کیسے کرتے؟ فرمایا ما فعلوا الا قلیل منهم، ان میں سے نہیں کرتے اکثر لوگ، بس گنے چنے چند افراد ہوتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤَذُونَ بِهِ، اگر وہ عمل کریں اس پر جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور اس سے ان کی قدم جم جاتے۔ ان میں سے سب ایسے نہیں تھے جو اعتقادی منافق تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو کچھ قدم آگے بڑھاتے تھے پھر رک جاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے پھر رک جاتے تھے۔ وہ جو اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب بجلی چمکتی ہے ان کو کچھ سوچتا ہے، کچھ دکھائی دیتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی اسلام کی بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ تھوڑے بہت یکسو ہو کر آگے کچھ بڑھتے ہیں، لیکن پھر وہی تعصب، جاہلی تعصب، وہ خاندانی تعصب، وہ قبائلی تعصب، وہ ان میں پھر سے وہ ظاہر ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر رک جاتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ایک مرتبہ فیصلہ کرتے کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے ہم مانیں گے، ہم ان کے قدم جماتے۔ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، ایک مرتبہ فیصلہ کرنا ہے، بس ایک مرتبہ۔ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے طے کرنا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے رسول کو مانتے ہیں، حکم بھی ان کو مانتے ہیں، رسول بھی ان کو مانتے ہیں، سب کچھ ان کو مانتے ہیں، ہماری وفاداری ان کے ساتھ، ہم 100% مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، اللہ ہمارے قدم جمائے گا، اور اتنا ہی نہیں کہ قدم جمائے گا، جو آگے کے راستے ہیں وہ اللہ خود ہی آسان فرمائے گا۔